کیا چیز بھیجنا بہتر ہے غزہ کے لیے، یا اوور آل امداد کے اسپیکٹ سے بھی؟ اگر کوئی بیٹھا سوچ رہا ہے کہ میں نے کچھ دینا ہے، زکوٰۃ کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، پیسے نکال لیں، کچھ بھی دینا چاہ رہا ہے ویسے، اور اس کو نہیں پتا کہ میں پیسے دوں یا میں کپڑے دے دوں یا میں کھانے کی اشیاء دے دوں، وہ ایکسپائرڈ ہو سکتی ہیں، تو مطلب واٹ از دا بیسٹ تھنگ؟ نہیں، وہ تو ہمیں اندر سے جو ہمیں لسٹ آتی ہیں وہی بھیجتے ہیں، بالکل بہت کلیئر ہے. نہیں، ایک عام انسان، عام شہری جو ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اگر اس کو ہم نے گائیڈ کرنا ہو. یعنی اس وقت جو ہے سب سے زیادہ بڑھ کر تو وہاں ضرورت جو ہے، میں کہتا ہوں کہ یعنی مجھے وہاں سے اندر سے جو میسیج آئے وہ کہ ہمیں خیمے چاہیے. خیمے چاہیے. یعنی آپ بتا گئی کہ اس وقت جو ہے کہ 85% جو ہے کہ وہ رہائشیں ناقابل استعمال ہیں. اللہ. اچھا، لوگ اپنے گھروں کے سامنے، کھنڈروں کے سامنے کپڑے کی چادریں ٹانگ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اس ربل کے اندر ان کے عزیزوں کی لاشیں ہیں. استغفار. یعنی اس جو ہے کہ اپنا اس گرے ہوئے مکان کے اندر جو ہے کہ ان کے بچوں کے یادیں موجود ہیں. اچھا وہ نہیں، یعنی سوائے اس کے کہ جب بمباری ہوتی ہے تو انہیں مجبوراً وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. ورنہ یقین جانیں کہ جو فوٹیج اندر سے آتی ہیں، جو ہمارے لوگ موجود ہیں، ہم ہر مہینے اپنی لائیو سیشن کرتے ہیں اپنے جو سٹاف ممبرس کے ساتھ، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ اسی کھڑا موجود ہے. تو میں کیا، اچھا دوسرے مرحلے پر ہے ادویات. یعنی اس وقت کوئی تقریباً 36 ہاسپٹل ہیں غزہ کی اسٹرپ کے اندر ہیں. اچھا، ان میں سے جو ہے کہ 70% جو ہے، آلموسٹ 20 سے بھی زیادہ جو ہے مکمل ناقابل استعمال ہیں. جو باقی رہ گئے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ لیس دین 30% جو ہے کہ آپریٹ کر رہے ہیں. یعنی ان کے پاس میڈیسن نہیں ہے، ان کے پاس لائف سیونگ جسے کہتے ہیں کہ وہ میٹیریل نہیں ہے، ان کے پاس ایون پیٹرول نہیں ہے جنریٹر میں چلانے کے لیے. بجلی تو ہے ہی نہیں، پیٹرول موجود نہیں ہے. تو یہ یعنی 1 سال پہلے مجھے یاد ہے میرا جب رابطہ ہوا تھا ان سے، تو وہ کہتے تھے ہمیں پیٹرول چاہیے. اس وقت چیزیں جاری تھیں تو ہم نے ان کو پیٹرول کی مد میں جو ہے ہیڈ کے اندر ہم نے ان کو کچھ پیسے بھیجے تھے. تو اس وقت جو ہے کہ گویا بنیاد پھر سب سے بڑھ کر ہے فوڈ آئٹم. یعنی ابھی آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے چند 100 سے کچھ زیادہ ٹرک یہ پرسوں اندر گئے ہیں. اس پورے اس کے باوجود اقوام متحدہ نہیں، امریکن گئے ہیں. اور وہاں جو ہے کہ یعنی ظاہر بات ہے ڈیفینیٹلی لوگ 2 مارچ کے بعد انہیں جو ہے کہ پانی کی ایک بوند اور جو ہے کہ کھانے کا ایک لقمہ انہیں نہیں مل رہا. اور جو اب کیا وہ میں نے یہ تصویر تو میں نے دیکھی ہے کہ ایک بچہ گھاس ہاتھ میں لے کر کھا رہا ہے. یہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس سے اچھے حالات تھے تو وہ گھاس ہاتھ میں لے کر، اور اس کے چہرے پہ جذبات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جس طرح ایک جاندار ہوتا ہے نا کہ اس کے یعنی اب ایک بکرا کوئی چیز کھا رہا ہو تو اس کے جذبات نہیں ہوتے نا، بالکل مجھے لگتا ہے کہ وہ جذبات جو ہے تو دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہے. اور کسی نے بہت ٹھیک کہا ہے کہ فلسطینیوں کے دکھ کو جاننے کے لیے آپ کو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا انسان ہونا کافی ہے. کہ بھی اگر، اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس وقت اگر یورپی یونین سے لے کر اگر آسٹریلین پارلیمنٹ تک، اور جو ہے کہ اگر اپنا جو کہ اسپین کا وزیر اعظم جو ہے کہ اگر یہ درد سے چیخ رہے ہیں تو وہ اس انسانیت کی بنیاد پر چیخ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں مغرب نے تو ہمیں بتایا تھا نا کہ انسان کتنا اہم ہے. مغرب نے بتایا تھا کہ زندگی سب کی برابر ہے. مغرب کہتا تھا کہ کوئی تقسیم نہیں ہے. لیکن یہ کیسا چہرہ ہے ویسٹ کا کہ جہاں جو ہے کہ یہ ایک دنیا ہے کہ جس پر جو کیا کچھ ہو چکا ہے، اور آپ پوری طرح یہ دیکھ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی، بڑی ڈیوسٹیٹنگ سی اسٹوری ہے. خیمے کے اعتبار سے اگر کوئی خیمہ ڈائریکٹلی نہیں بھیج سکتا اور پیسے بھیجنا چاہے، مطلب وہ کتنا ایکویٹ کرتا ہے پاکستانی روپیز کے اندر؟ کہ میں اگر چاہوں کہ میں 5 خیمے بھیجنا چاہوں تو کتنے؟ دیکھیے عام طور 25,000 سے شروع ہوتا ہے سادہ سا خیمہ، جس کو ہم کہتے ہیں سمر خیمہ. سادہ ہوتا ہے. ایک ونٹر آپ کو ہوتا ہے، وہ تو چونکہ اس نے ہوا کو بھی روکنا ہوتا ہے، اس میں یہ چیز ہوتی ہے. اور تو اس لحاظ سے گویا کہ خیموں، اچھا اب یہ بھی آپ دیکھیں، یہ بھی UN کی اسپیسیفکیشن ہے. پاکستان میں 2-3 ادارے ہیں کہ جو UN کی اسپیسیفکیشن کے مطابق جو کہ چیز تیار کرتے ہیں. ان سے ہمارے پورے آرڈر ان کے پاس موجود ہیں. ہم نے خیمے جو ہے کہ یہاں لاہور میں ہمارا ویئر ہاؤس ہے بہت بڑا، کراچی میں ہمارا ویئر ہاؤس ہے، کہ جہاں ہم انتظار نہیں کرتے کہ ہمیں وہاں سے کوئی، یعنی ہمیں تو اس کی بھی امید ہے کہ شاید کل یہ سینکشن ہٹ جائے اسرائیل کی طرف سے، اور ہم جو ہے کہ پرسوں جو ہے کہ چارٹر جہاز بھیج دیں. اور یہ بھی ہم پے کر رہے ہیں. یعنی ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں کریں کہ کوئی ہمیں ڈونیٹ کرے گا کہ ہم آپ کو کرایہ دیتے ہیں جہاز کا، آپ سامان بھیجیں. نہیں، ہم نے ہر چیز کو اسپیسیفائی کیا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ کوئی چیز بھی نہ جارڈن بھیج سکتے ہیں نہ ایجپٹ بھیج سکتے ہیں جب تک کہ اسپیسیفکیشن آپ کی اس کے مطابق نہیں ہے. یعنی ایون اس کا حجم کتنا ہے، اس کی لینتھ کتنی ہے. یعنی میں جب 2 دفعہ قاہرہ گیا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جو پیلٹس بنتی ہیں، کہ جو خوراک کی پیلٹ بنتی ہے، تو اس کا باقاعدہ ایک سائز ہے. وہ سائز اگر ہوگا اس کے مطابق وہ آپ کے رفح بارڈر سے اندر ہو سکے گا. تو گویا یہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں تو اس میں ظاہر بات ہے سب سے اہم میں نے کہا جی خیمے ہیں اور میڈیسن اور فوڈ ہے. اچھا، لیکن اس میں وہی چیز ہوگی کہ جو یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ویسے ہی بھیج رہے ہیں، ہم اندر سے ڈیمانڈ لے رہے ہیں. مثلا میڈیسن کی ڈیمانڈ ہم اندر سے لے رہے ہیں، چونکہ ہمارے پاس یعنی 9 افراد ہمارے اس وقت کائرو میں کام کر رہے ہیں جو ہمارے ویئر ہاؤس میں.
یعنی یہ فلسطینی ہیں، عربی ہیں، لوکل ہیں، اس کا فائدہ میں یہ ہے کہ ہمیں پوری چیزیں جو ہے کہ صحیح تفصیل کے ساتھ معلوم ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے جیسے ہمیں کوئی ڈیمانڈ آتی ہے تو ہماری یہاں کی ٹیم، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی ہمارا ہیلتھ ہے اس کی علیحدہ ٹیم ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، جس کا فارماسیوٹیکل کمپنی سے رابطہ ہے. اور وہ جو یعنی آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ ہم تو بڑے یعنی پاکستانی تو جذباتی بھی ہیں، اور سچی بات ہے یہ جذبات ہمارا ایسٹ ہے کہ ہم نے شروع میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر اللہ کرے اگر ڈاکٹرز جو ہے کہ والنٹیئر جا سکتے ہوئے، ظاہر ایک کرائسس ہے نا، ایک ہیلتھ کرائسس ہے، تو کیا پاکستانی ڈاکٹرز جو ہے وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. تو میں نے آپ کو یعنی جان کر یہ خوشی ہوگی کہ کوئی 3,000 مرد و خواتین انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیا اینڈ موسٹ آف دیم آر ریڈی ٹو بیئر دیئر ایکسپینسز، ٹریول ایکسپینسز. کیا بات ہے. یعنی انہوں نے یعنی اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا خرچہ خود کریں گے. اور یہ خرچہ تو ایک ایسپیکٹ ہے، اپنی جان کی وہ بازی لگا کے جا رہے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، خاندان کو چھوڑ. اچھا جب یہ نہیں ہو سکا تو ہم نے اسماعیل صاحب یہ کام کیا کہ جو ہمارے ایکسپرٹ پاکستانی تھے ان کو پھر ہم نے جو ہے کہ UN کے آرگنائزیشن کے ذریعے سے بھیجا. ہماری ایک بیٹی جو ہے کہ جس کا تعلق سرگودا سے ہے، وہ امریکن نیشنل ہے، وہ وہاں سے ایک بھائی ہے. ہمارے ایک بھائی جو ہے جن کا تعلق UK سے ہے اور ہمارے الخدمت سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اندر سرو کیا ہے. کینیڈا سے ہمارے ایک دوست ہیں جو کراچی جن کا تعلق ہے لیکن کینیڈین نیشنل ہیں، وہ تقریباً 4 ہفتے اندر رہ کر آئے اور ان کو ہم نے بھیجا تھا کہ تاکہ وہاں کی ہیلتھ فیسلٹی کا جائزہ لیں کہ اگر ہمیں ہیلتھ میں کچھ کام کرنا ہے تو کیا کیا کرنا چاہیے. تو گویا میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ ہم ملٹی ڈائمینشنل جو ہے کہ وہ ہم فرنٹ سے کام کریں، تو یہ اس کی ایک مثال ہے. ایبسلیوٹلی یہ اس کی مثال ہے. چیلنجز کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کے جو وہاں پہ لوگ والنٹیئرز یا آپ کے اپنی ٹیم کے ممبر الخدمت کے لوگ جو بھی لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، کیا چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑے؟ کوئی واقعہ، کوئی چیز، کوئی کسی کی جان کو خطرہ ہوا ہو، اس کے باوجود وہ انہوں نے کہا ہو سسٹین کیا ہو؟ دیکھیے وہاں تو یعنی یہ تو روز کا چیلنج ہے زندگی جو ہے. مثلا یعنی میں اس بات کے لیے مجھے ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہماری یعنی ان میں ہماری وہ دو ہماری فیمیل ورکرز بھی ہیں کہ جن کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ جو ہے کہ مجھے اچھا وہ جو ہے چونکہ وہ دیر البلا میں، وہ خان یونس کے اندر، یہ ہر جگہ موو کر رہے ہیں اور تینوں جگہ پر، سینٹرل غزہ، ساؤتھ اور نارتھ، ان تینوں جگہ پر ہم نے لوگوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ یہ موو بھی کرتے ہیں. اور اب آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ اس وقت تو وہاں کی صورت ایسی ہے کہ درمیان میں جگہ جگہ اسرائیلی آرمی موجود ہے. یعنی اگر یہ ایک پٹی ہے 45 میل لمبی ہے تو اس کو جگہ جگہ سے انہوں نے توڑ دیا ہے. یعنی بیچ میں فوج آ گئی ہے اور یہ نہ ادھر کے لوگ ادھر جا سکتے ہیں. وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ ایک طرف جہاز سے پمفلٹ پھینکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یعنی اتنے گھنٹے دیے جا رہے ہیں، تم اس جگہ کو چھوڑ دو اس لیے کہ یہاں ہم نے بمباری کرنی ہے. یہ سسپیکٹڈ ایریا ہے. انہوں نے ہر جگہ کو سسپیکٹڈ ایریا قرار دے دی ہے. دیکھیں نا ابھی جو آخری واقعہ جس میں ایک ڈاکٹر کے جو میاں بیوی دونوں، ان کے جو کہ 9 بچے شہید ہوئے ہیں. اور اچھا اور وہ اور اس کو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سسپیکٹڈ ایریا ہے. اور وہ ایک ڈاکٹر کے جو خود بھی ڈاکٹر، اس کا شوہر بھی ڈاکٹر ہے، اور اس کے 10 بچے تھے جن میں سے 9 بچے جو کہ شہید ہو کے 7 کی ڈیڈ باڈی ملی ہیں، ابھی 2 کی مل بھی نہیں پائی ہیں. تو ہمارے جو سٹاف ممبر آپ سمجھے کہ جان پر کھیل کر کام کریں. میں ایک چھوٹی مثال دوں، یہاں لاہور میں ہم نے ایک پروگرام رکھا ہوا تھا کہ جو فلسطینی اسٹوڈنٹ جو ہے کہ یہاں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی آف لاہور میں اور دیگر اداروں میں، ہم نے ان کے ساتھ عید ملن رکھی تھی پچھلی عید کے بعد ہے. تو لو جی وہ بالکل ایک دن پہلے ساری تیاری مکمل تھی ہماری، ہم نے اپنے آفس میں بلایا، اچانک پتہ لگا کہ ان کے ایک کے گھر میں بمباری ہو چکی ہے، اس کے گھر والے شہید ہو گئے. اب ہم نے جو ہے کہ کبھی یہ انہوں نے کہا کہ ابھی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم اس موقع پہ عید ملن کریں. تو یعنی یہ تو روز کی کہانی ہے. یعنی روز کی کہانی ہے کہ اگر وہ نہیں امیجیٹ فیملی نہیں تو ان کے جو ہے کہ ایکسٹینڈیڈ فیملی کے اندر جو ہے کہ لوگ، یعنی کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ مجھے اپنی پوری فیملی کے ساتھ میرا رابطہ ہے. اس لیے کہ لوگ بکھر چکے، تتر بتر ہیں، شہید ہو چکے ہیں، کچھ کی اطلاع آ چکی ہے، کچھ کی اطلاع نہیں آ سکی، کچھ لوگ ابھی تک جو ہے کہ اس ملبے کے اندر ہیں.